عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدو نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحنو ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں ولکن لا اور لیکن نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین کے دو اوصاف اس جگہ پہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فساد ہے یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شامل ہے کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی اور سمندری میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کیا کرتے تھے اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو اولیاء کا ادب سمجھتے ہیں، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری و بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں، ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے زنا کو متع اور حلالے کا نام دے دیا، باجوں گاجوں اور آلات موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا قرار دے دیا، نشہ آور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے۔ یہ سب نفاق کے مختلف مظاہر ہیں جو یعنی انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لا یشعرون دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بندے میں ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ ظاہری بات ہے اس کو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، شعور ہی نہیں ہوگا میں کیا اچھا کر رہا ہوں کیا برا کر رہا ہوں، تو پھر آدمی اچھے کو برا برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے افمن زین لہ سوء اعمالہ فرآہ حسنا، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں کرتا، یعنی ایسا انسان کہ جو غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، جو غیر شرعی کاموں کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں جن کو کسی چیز کا شعور ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو بتایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بتائے گئے ہیں وہ کیا ہیں اور ہم نے کن پر عمل کرنا ہے، کن کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو ان منافقین کو جب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ تم اس طرح کے کام کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی سفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، جس طرح کے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے، تو وہ کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح بے وقوف لے کے آئے۔ نعوذ باللہ، الناس سے مراد صحابہ اکرام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو خلوص دل سے ایمان لائے اور ایک ہی طرف کے ہو کے رہ گئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے، اور اپنے کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی، بلکہ اپنی جان و مال، یعنی یہ ان سے مراد مہاجرین اور انصار تھے جنہوں نے ہر چیز اللہ کے دین پر قربان کر دی۔ تو منافقین نے انہیں بے وقوف کہا اور اپنے آپ کو عقل مند، کیونکہ اپنے خیال میں انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا اور اپنی دنیا کا نقصان نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کو بے وقوف قرار دیا، کیونکہ ان کا نہ مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار رہا نہ کفار کے ہاں، اور وہ چند روز زندگی کے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہی اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں جنہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ اس آیت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی کتنے کامیاب ایمان تھے صحابہ اکرام کے کہ جن کے ایمان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے منافقو تم اس طرح کا ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے مصطفیٰ کی صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن وہ ان کو بیوقوف سمجھتے اور اپنے آپ کو عقل مند اس لیے سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے اپنے جان و مال بھی محفوظ کر لیتے ہیں، دل میں کفر چھپا لیتے ہیں، بظاہر ہم مومن یا مسلمان بن کر ان سے اپنے جان و مال بھی محفوظ کر لیتے ہیں، مسلمانوں سے رشتے ناطے بھی کر لیتے ہیں، اور اگر جنگ میں شامل ہوں خواہ ان کے دلی ارادے کیسے ہی ناپاک کیوں نہ ہو، فتح کی صورت میں انہیں اموال غنیمت میں سے حصہ بھی مل جاتا تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم ان سے اپنے جان و مال محفوظ کیے ہوئے ہیں اور ان سے دنیاوی مال و متاع لے رہے ہیں اور فائدے حاصل کر رہے ہیں تو ہم بڑے عقل مند ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم بہت بڑے بے وقوف ہو، تم لوگوں نے کفار کے اندر سے بھی اپنے ایمان کو ختم کر دیا اور صحابہ اکرام کا بھی اعتبار جو ہے نا وہ تم لوگوں نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا، اور آخرت میں جو تمہارے برے ٹھکانے وہ تو ہے ہی، اور اصل میں بے وقوف تو تم ہو جو تم اپنی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں، الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم تو مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ مشرکین یہودوں سے ہوں، یعنی خواہ وہ مشرکین سے ہوں یا یہودیوں سے ہوں یا خود ان منافقین سے ہوں۔ شیاطین سے مراد یہاں کفار کے سردار تھے۔ شیطان ہر سرکش اور فسادی شخص کو کہتے ہیں۔ شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس جنوں میں سے ہی شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کو وسواس ڈالتے ہیں یا دین سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے من الجنۃ والناس، یعنی اللہ جنوں اور انسانوں کی
شیطانیت سے، وسواس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز طاغوت ہے، ہر وہ چیز شیطان ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ کچھ انسانوں کی بھی عادات ہوتی ہیں جو لوگوں کو حق کے قریب نہیں آنے دیتے، لوگوں کو ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے جو قرآن و سنت بتانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو سکھانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز طاغوت ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے علم سیکھنے سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ لفظ شیطان شطن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کہ ہر وہ جو خیر سے دور ہو، یعنی شیطان ہر خیر سے دور ہے۔ اسی طرح وہ انسان بھی خیر سے دور ہے جو انسان دوسرے انسانوں کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے علم کے سیکھنے سے دور کر دیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اس سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی تھی، یعنی منافقین کی کبھی کسی مجلس میں یا کبھی راستے میں چلتے ہوئے ان کی مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ خلوت اختیار کرتے، پھر اہل ایمان کو تقید کے کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جبکہ اپنے سرداروں کو ملتے، یعنی کفار کے جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے یا منافقین کے، یا پھر اسی طرح جو ہے نا وہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے، تو ان کو قرآن نے شیاطین کہا ہے۔ تو جب ان سے ملتے تو بڑی تاکید کے ساتھ ان کو کہتے انا یا انما کی تاکید کے ساتھ کہ اپنے کفر کی ان کو پوری یقین دہانی کرواتے کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ تمہارے ساتھ ہیں، رہا ہمارا ایمان کا اقرار یا اظہار کرنا وہ تو محض ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں اور ہم ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم ایمان والے نہیں ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ایمان والوں کو تو ہم یہ دھوکے دے رہے ہیں۔ تو دھوکے وہی جو پیچھے والی آیت میں بتایا کہ وہ جہاد میں بھی شرکت کرنے میں جو نا پہلو تہی کرتے اور ہیلے بہانے تلاش کرتے اور نہ جاتے تاکہ ہم جہاد کی مشقتوں سے بھی بچ جائیں اور ہم لوگ مال غنیمت کا حصہ بھی لے لیں۔ اسی طرح مسلمانوں سے رشتہ داریاں بھی کر لیتے، اسی طرح مسلمانوں سے اپنے جان و مال محفوظ بھی کر لیتے۔ محفوظ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو غیر مسلم تھے ان سے تو اللہ تعالیٰ نے جنگیں کرنے کا حکم دیا، جب تک کہ کلمہ اللہ بلند نہ ہو جائے ان سے جہاد کریں۔ اب جو اندر سے کفر چھپاتا ہے اور باہر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ منافق ہے۔ اب منافق جو اس طرح کہہ دیتا تھا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان سے جنگ بھی بندہ کیسے کر سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ منافق لوگ جو تھے نا وہ اصل میں تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے، لیکن سمجھتے یہ تھے کہ ہم اپنے جان و مال محفوظ کر کے بڑے عقل مند ہیں، اور یہ تو بیوقوف ہے جو اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی قربان کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ یعنی اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ ان کو بیوقوف کہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کی قرآن میں مثال دے کے فرمایا کہ تم اس طرح کے مومن بن جاؤ جس طرح کے میرے مصطفیٰ کے ساتھی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے نشتروا الضلالۃ خرید لی ہے گمراہی، ضلالہ کا معنی ہے گمراہی، نشترا کا معنی ہے خرید لی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں، اور ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو آمنا کہتے،
اور اسے اہل ایمان کے ساتھ مذاق قرار دیتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں سے، تو ہم یہ جو بات کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم تو ان سے مذاق میں یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ ان کے متعلق یہ طے کر دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی دراز کر دی تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں۔ وہ ان کا مذاق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے، یعنی وہ تو ان کا مذاق تھا نا کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہم تو مسلمان نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کفار کے جتنے بھی سردار تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے، اور ان کو قرآن نے شیاطین قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کو یعنی مسلمان قرار جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو، لیکن کیوں؟ تاکہ وہ سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دم ہی ان کی ڈور کھینچے گا اور ان سے مذاق کرے گا۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں جو ابتداءً کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا۔ یعنی ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک دم جو ہے نا وہ ان کی رسی کو کھینچے گا اور انہیں جو ہے نا وہ ہلاک کرے گا، لیکن آخرت میں بھی ان کے ساتھ مذاق یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کیونکہ میدان محشر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی چل نہیں پائے گا، لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ تو یہ منافق بھی ان کے ایمان کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، تو جب یہ چل رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ ان کے آگے ایک دیوار جو جہنم کی ہے وہ حائل ہو جائے گی، تو یہ ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال الذی اس شخص کی جس نے استوقدا جلائی نورن آگ، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما جو حولہ ماحول اس کا، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پاتے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صورتحال بیان فرمائی ہے۔ یہ آگ جلانے والا شخص خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے اور راہ راست کو گمراہوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ اب جو لوگ سچے مومن دیدہ بینا تھے، یعنی جو عقل سمجھ فہم رکھتے تھے، انہیں سب کچھ واضح طور پہ نظر آنے لگا، مگر یہ منافقین جو اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے، انہیں اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ان کے اس طرح اندھے بنے رہنے کو ہی اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ویسی ہی ہے جیسے ختم اللہ علی قلوبہم ہے، یعنی یہ بھی مہریں ان کے دلوں پر کیوں لگی تھی؟ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کہ وہ آنکھیں کان سارا کچھ رکھنے کے باوجود وہ حق بات کے قریب خود نہیں تھے آتے، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کانوں پر مہریں لگا دی۔
اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے یہ ہدایت کی استطاعت چھینی وہ ان کی اپنی ہی بدعمالیاں تھیں، کیونکہ وہ ایمان بس لے کے آئے تھے دنیا کے مفاد کی خاطر۔ تو مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو خود نور صداقت دیکھنا گوارا نہیں تھا، خود وہ اسلام کے قریب نہیں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں طریقیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ ہدایت لینا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے، وہ اگر کوئی ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے۔ اور جو انسان گمراہیوں میں بھٹکتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہیوں میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور وہی کام اس کے لیے مزین کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بھرنی ہے، جہنم بھی بھرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا اور گمراہی کا، اچھا اور برا، یہ سارے راستے دکھا کر اختیار دے دیا ہے کہ اے انسان، اگر تم اچھے اعمال کرو گے یا ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے یا اللہ کی فرما برداری کرو گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم گمراہی اختیار کرو گے اور دین کے راستے سے بھٹکے رہو گے اور دور ہوتے رہو گے اور پھر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو یہ منافق لوگ جو اللہ کے دین کے قریب نہیں تھے آتے اور بظاہر وہ مسلمان تھے، اندر سے وہ منافق تھے، تو آخر ان منافقوں کی حالت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بھی بہرے ہو گئے، حق کہنے کے لحاظ سے گونگے ہو گئے، اور حق سامنے موجود ہو تب بھی انہیں نظر نہیں تھا آتا۔ دوسرا، اس طریقے سے بھی منافقین کو تشبیہ دے کے اس مثال سے سمجھایا کہ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے دی گئی جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ دو وجہ سے، پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لے آئے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، یعنی پہلے یہ منافق جو تھے نا، پہلے وہ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئے تو ان کے لیے نور ایمان روشن ہو گیا، ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا جو ایمان کا ان کے اندر اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ تو اس معنی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ جیسے ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جو کفر و شرک پہ ڈٹے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو نہیں مانتے اور دنیا کے ہی رسم و رواج میں ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے ان کے دل کو چوٹ آتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، دین کے مسائل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور وہ ساری کفر کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بہت کم ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات یعنی کسی دوسرے انسان کے کہنے پر کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یعنی ایک فرقہ بندیوں کی آڑ میں آ کر وہ ان کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی نور ایمان کا دیا جو ہے وہ بجھا دیتا ہے اور وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں اور وہ دوبارہ کفر اور شرک اور بدعات کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا سکھائی، جو امت کو تعلیم دی ہے کہ آپ دعا کیا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے میرے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، یا اللہ تو ہی ہدایت دینے پہ قادر ہے اور تو ہی دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔
دوسری تشبیہ یہ دی ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، یعنی منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے ہوتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، یعنی مال و متاع کے، مال غنیمت بھی ان کو ملتا رہا اور دوسرے بھی بے شمار فائدے ان کو دنیا میں تو حاصل ہوتے رہے، مگر جب وہ فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی، اور انہیں بہت سے اندھیروں یعنی قبر کے اندھیروں، یوم محشر کے اور جہنم کے عذاب میں ان منافقین کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ دو مثالیں دے کر منافقین کے بارے میں بتایا کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا کہ وہ نور ہدایت کے قریب خود نہ آئے، اور اگر انہوں نے ہدایت شروع میں حاصل کی تو پھر وہ شکوک و شبہات میں پڑھ کر انہوں نے ہدایت کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے شیاطین کی طرف لگ گئے اور مسلمانوں کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں وہ شک کرنے لگے، اور ہدایت کا نور جو ان کے دلوں میں اللہ نے جلایا تھا وہ بجھ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بہرے گونگے اور اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں ہیں، زبانیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی ان کے کان تو تھے لیکن ان سے حق سنتے نہیں تھے، زبانیں تو تھیں لیکن حق کو بیان بھی نہیں تھے کرتے، اور اندھے اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے تھے مگر وہ ان سے فائدہ نہیں تھے اٹھاتے، اللہ پر ایمان نہیں تھے لے کے آتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احقاف کے اندر، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ فہم لا یرجعون، یعنی وہ اس گمراہی سے جو خرید بیٹھے ہیں وہ اس ہدایت کی طرف جسے فروخت کر بیٹھے ہیں واپس نہیں لوٹ سکتے۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے مومن اور دل میں پکے کافر تھے۔ نزعت أسرار قلبي وجئت